خطاب سے ہم سامعین کے مرجے ہوئے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیے۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ مولانا مفتی زبیر صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا مفتی زبیر صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ادعى الافلاک والعظیم والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ممبر رسول پر جلوہ فرما، لائق صد تعظیم و احترام سادات کرام و علماء ملت اسلامیہ و حاضرین اجلاس، برادران اہل سنت، قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عفت مآب، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حصول برکت کے لیے آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب، احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سید عالم، تاجدار دو عالم، فخر بنی آدم، سرور کائنات، ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، میں اس بات کو محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کافی دیر سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار بھی آپ نے بہت کیا۔ مجھے یہاں پر پہنچنے میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی، میں معذرت چاہوں گا، اور اب زیادہ دیر آپ کو میں زحمت نہیں دوں گا، پریشان نہیں کروں گا۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ ہمت اور حوصلہ کے ساتھ، دینی جذبے کے ساتھ اگر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ کچھ خاص نصیحتیں اور ایمان و عقیدے کے تعلق سے کچھ خاص باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ سننے کے موڈ میں ہیں؟ سننا چاہیں گے؟ اور اگر نیند زیادہ پسند ہے تو پھر میری طرف سے اجازت بھی ہے، اور اگر اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے ہم نے جو دین حاصل کیا ہے اس کو سمجھنے کی خواہش اور آرزو ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے آپ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کافی معلومات حاصل ہوں گی۔ یوں تو آج کا یہ جو جلسہ منعقد کیا گیا ہے، اس کا عنوان استقبال ماہ رمضان المبارک، کیونکہ ابھی چند سالوں سے یہ سلسلہ چل پڑا ہے
کہ رمضان شریف کے آنے سے پہلے رمضان المبارک میں ہمیں کس طرح سے رمضان شریف کے ایام، رمضان شریف کے دن گزارنا ہے، اس کے متعلق تھوڑی سی بیداری، اویئرنیس پیدا کی جاتی ہے۔ تو اسی خاص ضرورت کے تحت آپ کو دعوت بھی دی گئی ہے کہ آنے والے چند ہی دنوں میں انشاءاللہ ماہ رمضان المبارک آ جائے گا۔ مشکل سے ایک ہفتہ بھی نہیں، ایک ہفتے سے پہلے ہی رمضان المبارک کی شروعات ہوگی، اور ماہ رمضان المبارک کی فضیلتیں اور اس کی برکتیں سب آپ سنتے رہتے ہیں اپنے امام صاحب سے، علماء سے آپ نے بارہا سنا کہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت برکتوں والا ہے، جس میں ثواب بڑھ جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور ان رحمتوں سے ہم مالا مال ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیونکہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور روزہ افطار کے وقت جب دعا کرتے ہیں تو اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کی افطار کے وقت کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ رمضان المبارک میں روزی میں برکت ہوتی ہے، اور اسی طرح سے کمائی میں برکت ہوتی ہے، کاموں میں برکت ہوتی ہے۔ آپ نے اس بات کا احساس بھی کیا ہوگا کہ صحت بھی اچھی ہو جاتی ہے الحمدللہ، بلکہ ابھی تو ڈاکٹروں نے بھی روزہ رکھنے کا مشورہ دینا شروع کر دیا ہے۔ بہت سارے ڈاکٹرز بھی اب یہ کہنے لگے ہیں کہ کوئی اگر جس کا کولیسٹرول کنٹرول نہیں ہو پاتا ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ تم روزہ رکھو، کولیسٹرول کنٹرول ہو جائے گا، جس کی وجہ سے شوگر کی بیماری اور بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں یہ کولیسٹرول کی وجہ سے۔ تو ڈاکٹروں کا بھی مشورہ یہی ہے کہ روزے کی برکت سے صحت اچھی ہوتی ہے، لیکن ہم تو جو روزہ رکھتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے حکم پاک کے مطابق، کہ اللہ کا حکم ہے اور یہ ہمارے اوپر فرض ہے، اس لیے ہم روزہ رکھ کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کی عظیم عبادت ادا کرتے ہیں۔ حضرات توجہ اس طرف کریں کہ رمضان المبارک میں یہ ہم نیک اعمال کی طرف تو بڑھتے ہیں، جیسے نماز کی پابندی، قرآن کریم کی تلاوت، روزہ، افطاری، دوسروں کو افطار کرانا، صدقات و خیرات، زکوٰۃ، یہ ساری نیکیاں ماہ رمضان المبارک میں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ایک خاص مقصد کی طرف میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ ایک خاص مقصد رمضان المبارک کے روزے کا بھی ہے، اکثر لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، لہٰذا اگر اس کی طرف توجہ ہونے لگی تو ہماری زندگی بہت بہتر ہو جائے گی۔ آج ہم اپنی زندگی کو، اپنی لائف کو بہتر بنانے کے لیے، اچھی بنانے کے لیے بڑی کوششیں کرتے ہیں، اور جو حضرات پڑھے لکھے ہیں وہ تو اس بارے میں اور زیادہ فکر کرتے ہیں کہ ہماری لائف اچھی ہو، ہماری زندگی اچھی ہو، اور ہماری زندگی کے سارے معاملات بہتر ہوں، اور ہم عزت کے ساتھ دنیا میں رہیں، ہمیں کامیابی میسر آئے، کامیابی ملے، یہ اکثر کی فکر ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا ہر انسان اپنی عزت اور اپنی کامیابی کی فکر میں رہتا ہے۔ سب کو فکر ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، ہمیں عزت ملے، خوشحال زندگی حاصل ہو جائے، لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ ہمیں عزت، کامیابی، کامرانی کہاں سے مل سکتی ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں، جیسا کہ کچھ دنیا دار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف دولت کما لیں گے تو ہم کو عزت مل جائے گی، بہت زیادہ پیسہ آ جائے گا تو عزت مل جائے گی اور ہم کامیاب ہو جائیں گے، لیکن دیکھا گیا کہ بڑے بڑے دولت مند بھی ہیں مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے، صرف ظاہری طور پر تھوڑی سی ان کی آؤ بھگت ہوتی ہے، لوگوں کی نظر میں تھوڑی سی عزت ہو جاتی ہے، مگر حقیقت میں وہ عزت اور کامیابی نہیں ہے۔ صحیح معنوں میں عزت اور کامیابی کہاں سے مل سکتی ہے؟ آپ کو قرآن سے یہ سبق ملے گا۔ قرآن مقدس کی طرف آپ توجہ کریں،
قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان سے جو چیز ثابت ہو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اس پر تو ہمارا پورا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہی حق ہے، وہی صحیح ہے، اور وہی ہمارے لیے سب سے عظیم ثبوت بھی ہے۔ اب آئیے قرآن مقدس کا آپ مطالعہ کریں، قرآن پاک پڑھیں کہ کامیابی کہاں سے مل سکتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ 30واں پارہ سورہ اعلیٰ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یقیناً وہ کامیاب ہوا جس نے تزکیہ حاصل کیا۔ قد افلح، یہ یقین کے ساتھ اللہ نے فرمایا، قد افلح، فلاح کہتے ہیں عربی میں کامیابی کو، جسے بولتے ہیں فوز و فلاح، کامیابی۔ تو کون کامیاب ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قد افلح، یقیناً وہ کامیاب ہوا، من تزکا، جس نے تزکیہ حاصل کیا۔ تزکیہ کیا ہے؟ یہ من تزکا، زکا یزکی، تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے بالکل صاف ستھرا ہو جانا، پاک ہو جانا، اس کو کہا گیا تزکیہ حاصل کرنا۔ لیکن یہاں کون سی صفائی مراد ہے؟ یوں اگر دیکھا جائے تو آج اکثر انسان اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا یہی تزکیہ مراد ہے؟ یہی صفائی مراد ہے؟ یہ تو ایک ایکسٹرا چیز ہے، ایک الگ چیز ہے۔ ہمارے ایمان میں، ہمارے دین میں اس کی بھی ضرورت ہے، اس کی طرف توجہ دلائی گئی، لیکن اصل جو تزکا کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، من تزکا، جس نے تزکیہ حاصل کیا وہ کامیاب ہوا۔ اس کے متعلق جو مفسرین کرام ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیریں لکھی ہیں، اور خاص طور پر صوفیاء کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین نے اس تزکیہ کے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یقیناً وہ کامیاب ہوا جس کا دل صاف ستھرا ہو جاتا ہے، جس کا دل پاک ہو گیا، جس کا دل مزکا ہو گیا، یقیناً وہ کامیاب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اسے بڑی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں تو آپ نے صرف اتنا سن لیا کہ جس کا دل صاف ستھرا ہو جائے، جس نے تزکیہ حاصل کیا وہ کامیاب ہوگا۔ تو یہ دل کو صاف ستھرا کیسے کیا جائے؟ کیا دل بھی گندا ہوتا ہے؟ اب تک تو ہم سمجھ رہے تھے کہ کپڑا گندا ہوتا ہے، کپڑا میلا ہوتا ہے، جسم میلا ہوتا ہے، تو ہم کپڑے کو دھل لیتے ہیں واشنگ مشین کے ذریعے یا ہاتھ کے ذریعے، صابن سرف وغیرہ لگا کر کے کپڑا صاف ہو جاتا ہے۔ جسم اگر گندا ہو گیا، غسل کر لیتے ہیں، نہا لیتے ہیں، جسم پاک ہو گیا، لیکن دل بھی گندا ہوتا ہے۔ اس چیز کی طرف اشارہ اگر دیا ہے تو واحد مذہب اسلام ہے۔ اسلام نے اس بات کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے کہ انسان کے جسم کے اندر ایک جو دل ہے، یہ ایک بہت اہم چیز ہے، یہ اگر پاک و صاف ہو جائے تو انسان مکمل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اب اس کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آپ سمجھیں۔ اللہ کے رسول ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے، ارشاد فرماتے ہیں، ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے، انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لتھڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ سنور گیا تو پورا جسم سنور گیا، اور اگر وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ گیا۔ یہ حدیث رسول ہے، فرمان رسول ہے، ذرا اس کی طرف آپ خاص توجہ دیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو بہت بڑی بات فرما رہے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معلم کائنات ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم پوری کائنات کو اور خاص طور پر انسانوں کو وہ تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں جس تعلیم کو حاصل کر کے انسان صرف زمین پر نہیں بلکہ وہ کافی بلندی تک پہنچ سکتا ہے، اللہ کی بارگاہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جن اولیاء کرام کی بارگاہوں میں ہم جاتے ہیں،
اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں جاتے ہیں نا، جن کی بارگاہوں میں پہنچ کر ہم چادریں چڑھا رہے ہیں، ان کی بارگاہ میں پھول پیش کر رہے ہیں، ان کی بارگاہ میں ہم دعائیں کر رہے ہیں، یہ اولیاء اللہ کون ہیں جو اتنی بلند منزل پر پہنچ گئے، جن کے مقام و مرتبے کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ آج پوری کائنات ان کے قدموں میں جھکی نظر آتی ہے۔ یہ اولیاء اللہ وہی ہیں جنہوں نے تزکیہ حاصل کیا، جنہوں نے اپنے دل کو نورانی بنا لیا۔ جن کا دل مزکا مصفا نورانی بن جاتا ہے تو اس میں اللہ کی معرفت کا نور اترتا ہے۔ یہ دل صاف ہونا ضروری ہے۔ اب آئیے میں آپ کو وہ چند چیزیں بتاؤں کہ کس وجہ سے دل گندا ہوتا ہے، دل کی بیماری کیا ہے، دل کی گندگی کیا ہے۔ اس کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو انشاءاللہ دل کو صاف کرنے کی کوشش کریں گے، اور رمضان المبارک میں اس کی بہترین پریکٹس بھی ہوگی، مشق بھی ہوگی، اور انشاءاللہ آپ بڑے اچھے انداز میں اپنے دل کی پاکی اور صفائی کی طرف توجہ دے سکتے ہیں۔ یہ جو قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ روزہ کیوں فرض کیا گیا ہے، تمہیں روزہ رکھنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے، اس کی اصل وجہ اللہ نے یہ فرمائی ہے لعلکم تتقون، کہ یقیناً تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر پرہیزگاری کی صفت پیدا ہو جائے۔ اور انسان متقی کب بنتا ہے، پرہیزگار کب بنتا ہے، جب اس کا دل متقی بن جائے۔ دل جب تک متقی نہیں ہوگا اس وقت تک وہ بندہ مومن متقی بن نہیں سکتا، پرہیزگاری اس کے اندر نہیں آ سکتی۔ ظاہری جسم کے اعتبار سے کتنی ہی خوبصورتی بنا لے، یعنی جیسا کہ آج کل کا لوگوں کا حال یہ ہے کہ چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے نئے نئے کریم ڈھونڈتے ہیں، پاؤڈر کریم ڈھونڈتے ہیں، اور شہروں میں تو مزاج یہ بن گیا ہے کہ بیوٹی پارلر میں جا کر کے فیس ماسک اور نہ جانے کیا کیا چیزیں، تاکہ ہم دیکھنے میں سمارٹ لگیں، خوبصورت لگیں، ایک سے ایک کپڑا پہننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں دیکھے تو لوگ خوش ہو جائیں۔ مگر یہ ساری بناوٹیں یہ صرف ظاہری جسم کی خوبصورتی ہے، مگر اللہ کی بارگاہ میں یہ ظاہری خوبصورتی نہیں دیکھی جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ قبول نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں دل مقبول ہوتا ہے۔ جس کا دل خوبصورت ہوگا اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، اس کے عمل کی برکتیں اسے حاصل ہوتی ہیں، اور اس کے عمل کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ اسے کامیابی بھی عطا فرماتا ہے اور اسے بلندی عطا فرماتا ہے، لوگوں میں اسے عزت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، رمضان المبارک کے آنے سے پہلے دل کی صفائی کی طرف آپ توجہ دیں، اور پھر رمضان المبارک میں اس کی مشق کریں، تو انشاءاللہ جیسے ہی رمضان المبارک ختم ہو رہا ہوگا، یعنی رمضان شریف رخصت ہو رہا ہوگا، تو پھر آپ کی زندگی میں ایک بہترین انقلاب پیدا ہوگا، زندگی ایک چینج ہوگی، نظر آئے گی۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل ہمارا حال کیا ہے، صرف رسمی طور پر رسم و رواج کے طور پر ساری عبادتیں کر رہے ہیں۔ رسم و رواج، جیسے بہت سارے رسم و رواج ہیں نا، شادی میں رسم و رواج چل رہے، ویسے ہی نماز بھی رسم و رواج کے طور پر، روزہ بھی ایک رسم و رواج کے طور پر، کہ سب رکھ رہے ہیں میں بھی رکھ رہا ہوں۔ اصل مقصد کیا ہے اس کی طرف کم ہی توجہ ہوتی ہے۔ تو آج میں آپ کی توجہ اس کی طرف دلا رہا ہوں کہ آپ توجہ کریں کہ اس میں مقصد کیا ہے، کس لیے روزہ رکھ رہے ہیں، کس لیے روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یوں تو روزہ تو ایک عبادت ہے ہی، لیکن اس عبادت کے پیچھے راز کیا ہے؟ وہ راز یہی ہے کہ آپ کا دل متقی بن جائے، دل کے اندر تقوی و پرہیزگاری کی کیفیت پیدا ہو جائے، دل سنور جائے، کیونکہ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر یہ فرما دیا ہے کہ جسم کا لتڑا یہ اگر دل سنور گیا تو پورا جسم سنور جائے گا، یعنی پورا جسم اس کا مزکا ہو جائے گا، مصفا ہو جائے گا اور صاف ستھرا بھی ہو جائے گا۔ اور جس کا دل بگڑ گیا، اب ظاہری طور پر کتنا ہی وہ اپنے آپ کو اسمارٹ بنانے کی کوشش کرے، لیکن وہ دل اگر خراب ہے تو پورا جسم خراب ہے۔ اس کو ایک واقعے کے ذریعے بھی سمجھانا چاہتا ہوں۔ لقمان حکیم کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ لقمان حکیم ایک بہت بڑے حکیم تھے، تو بادشاہ کے پاس تھے، تو بادشاہ نے ان سے کہا
کہ میں آپ کو ایک بکری دیتا ہوں, اس بکری کو لے جائیے اور اس بکری کے اندر جو سب سے بہترین چیز ہو, سب سے اچھی چیز ہو, وہ مجھے لا کر کے دے دیں. لقمان حکیم گئے, انہوں نے بکری کو ذبح کیا اور پھر پیٹ چھاک کیا, اس میں سے اس کا جو دل ہے, دل نکال کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا. پھر ایک دن گزرا, دوسرے دن بادشاہ نے لقمان حکیم کو بلایا اور ان سے کہا کہ آج میں ایک دوسری بکری دے رہا ہوں, اس کو آپ لے جائیے اور ذبح کر کے اس میں جو سب سے خراب چیز ہو, سب سے بری, سب سے بیکار چیز ہو, وہ مجھے لا کر کے دیجیے. تو لقمان حکیم گئے, انہوں نے بکری کو ذبح کیا اور پھر اس میں سے اس کا دل نکال کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا. اب ذرا سوچئے, بادشاہ بالکل حیران ہے, حیرت میں پوچھتا ہے کہ کل میں نے جب آپ سے کہا تھا کہ جو بکری کے اندر سب سے اچھی چیز ہو وہ مجھے لا کر کے دے دو, تو آپ نے اس کا دل لا کر کے دیا, اور آج میں نے کہا کہ اس میں جو سب سے بری چیز ہو, سب سے خراب چیز ہو, وہ لا کر کے مجھے دے دو, تو آپ نے بکری کا دل ہی لا کر کے دیا. کیا ماجرا ہے؟ تو لقمان حکیم کہتے ہیں, غور سے سنو بادشاہ سلامت, جو میں نے کل آپ کو دیا تھا کہ آپ نے کہا تھا جو سب سے بہتر چیز ہو وہ لا کر کے دے دو, میں نے دل لا کر کے دیا. آپ نے کہا جو سب سے بیکار, سب سے خراب چیز ہو وہ لا کر کے دے دو, میں نے دل پیش کر دیا. بات دراصل یہ ہے کہ جسم کے اندر اگر دل سنور جائے تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے, اور اگر دل بگڑ جائے تو اس سے بدتر کوئی چیز نہیں ہے. دل اگر سنور جائے تو وہ سب سے بہتر ہے, یعنی اسی دل کے سنورنے کی وجہ سے پورا جسم سنور جاتا ہے, پورا بدن سنور جاتا ہے, اور اگر دل بگڑ گیا تو پھر پورا جسم بگڑ جاتا ہے. اب اس کو ایک اور بہت بڑے صوفی حضرت علامہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ, جن کی مثنوی شریف بہت مشہور کتاب ہے, صوفیاء کرام جس کو پڑھ کر کے تصوف کی منزل میں قدم رکھتے ہیں, وہ حضرت علامہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں, یہ دل کی مثال ایسے ہے جیسے ایک حوض ہو. حوض دیکھیں نا جس میں پانی ہوتا ہے, اور حوض کو اگر ٹوٹی ہے, نل ہے, 10 نل لگے ہوئے ہیں, حوض میں پانی ہے اور 10 نل لگے ہوئے ہیں. اب وہ حوض کے اندر جو پانی ہے اگر وہ گندا پانی ہو, یعنی پانی ناپاک ہے, تو جس ٹوٹی کو بھی آپ کھولیں گے تو ناپاک پانی ہی آئے گا, گندا پانی ہی آئے گا. اور اگر اس حوض کے اندر پاک پانی ہے, صاف ستھرا پانی ہے, تو جس ٹوٹی کو بھی آپ کھولیں گے تو اس سے پاک پانی ہی آئے گا. یعنی جو حوض میں ہے وہی ہر نل سے نکلتا ہے. اگر پاک پانی ہے تو ہر نل سے پاک پانی آتا ہے, اور اگر گندا پانی ہے تو ہر نل سے گندا پانی آتا ہے. حضرت علامہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, یہ دل کی مثال ایسے ہی ہے, اگر دل سنور جاتا ہے تو یہ جسم کے جتنے اعضاء ہیں, یعنی ہاتھ, کان, آنکھ, زبان, یہ سب نل اور ٹوٹی کی طرح ہیں. دل سنور چکا ہے تو ہر عضو سے نیکیاں ثابت ہوں گی, آنکھ سے نیکی ہوگی, ہاتھوں سے نیکیاں ہوں گی, پیر کبھی گناہوں کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ نیکیوں کی طرف اٹھیں گے. اور اگر دل ہی گندا ہو جائے, دل اگر بگڑ گیا تو آنکھیں بھی گناہوں کی طرف بڑھیں گی, ہاتھ گناہوں کی طرف بڑھیں گے, پیر گناہوں کی طرف بھاگیں گے. اسی طرح سے انسان مکمل طور پر برائی کی طرف دوڑنے لگتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کا دل سنور گیا وہ مکمل سنور جاتا ہے. اسی لیے کوشش کرنا ہے کہ ہمیں دل کا تزکیہ حاصل کرنا ہے. اور اسی طرف قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, قد افلح من تزکا, جس نے تزکیہ حاصل کیا وہی کامیاب ہوا. اب آپ یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا, تو سب سے بڑا کامیاب تو وہی ہے. کامیابی دینے والا بھی اللہ رب العزت, اور جب وہ کامیابی عطا فرمائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ناکام نہیں کر سکتی, دنیا کی کوئی طاقت اسے رسوا نہیں کر سکتی. یہی وجہ ہے اولیاء اللہ کی شان یہ ہے, وہ جہاں جاتے ہیں دنیا ان کے قدموں میں جھکی نظر آتی ہے, وہ جہاں جاتے ہیں پرچم اسلام بلند کرتے نظر آتے ہیں, وہ جہاں جاتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت کا نور لے کر کے جاتے ہیں. بگڑے ہوئے انسانوں کے دلوں پر ایک نظر ڈال دیتے ہیں, ان کے دل کو سنوار دیتے ہیں. خود ان کا دل سنور چکا ہوتا ہے, اور جس پر وہ ایک نگاہ کرم ڈال دیں ان کا بھی دل سنور جاتا ہے. شاید آپ کو علم ہوگا,
حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ جب آپ سفر فرما رہے تھے تو ایک علاقے میں ایک باغ تھا، اس باغ میں آپ چلے گئے. باغ تھا، بڑا خوبصورت باغ تھا. اس باغ میں آپ گئے تو وہ باغ ایک ظالم انسان کا باغ تھا. جس کا باغ تھا وہ انسان بڑا ظالم تھا، شرابی تھا، نشہ کرنے والا، برائیوں میں مبتلا ہونے والا. کیونکہ جس کے پاس دولت زیادہ آتی ہے کبھی کبھی وہ بہک جاتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے. باغ تھا اس کا، بہت خوبصورت باغ تھا. لوگ ٹہلنے کے لیے، گھومنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے آتے تھے. اس کا نام تھا یادگار محمد. تھا مسلمان لیکن زانی، شرابی، ساری برائیاں اس کے اندر تھی، گناہ گار تھا اور دولت کے نشے میں چور تھا. جب حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ اس باغ میں گئے تو وہ باغ کا جو مالک ہے یادگار محمد، اس نے باغ کے رکھوالے جو ہوتے تھے ان کو اس نے تاکید کر دیا تھا کہ میرے آنے کے ٹائم یہاں کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے. جو بھی سیر و تفریح کے لیے، گھومنے کے لیے آئے ان کو نکال دینا جب میرے آنے کا ٹائم ہوگا. تو جب خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ اس باغ میں پہنچے، آپ نے وضو فرمایا اور وہیں بیٹھ کر کے آپ تلاوت قرآن میں مصروف ہو گئے. جب اس یادگار محمد کے آنے کا ٹائم ہوا تو جو باغ کے رکھوالے ہیں، کام کرنے والے نوکر، وہ سب انسانوں کو، جتنے لوگ تھے سب کو انہوں نے باہر کر دیا کہ وہ بادشاہ کے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ لوگ نکل جائیں. لیکن خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ سے کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی. بڑی مشکل سے آ کر کے ان سے کہا کہ حضور آپ چلے جائیں تو بہتر ہوگا، اس لیے کہ وہ اتنا بڑا ظالم ہے، اس کا جو مالک ہے وہ ہماری نوکری بھی چلی جائے گی اور ہم کو وہ مار بھی دے گا. اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ چلے جائیں تو بہتر ہوگا. سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں، کچھ نہیں ہوگا، آپ لوگ اطمینان رکھو. ان کو تسلی دی. مگر وہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ فقیر پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کچھ نہیں ہوگا. ہم نے تو دیکھا ہے کہ وہ بڑا ظالم ہے، جس کو دیکھا ہے مار دیتا ہے. مگر جیسے ہی یادگار محمد کے آنے کا ٹائم ہوا، ادھر اس کے جو بڑے بڑے سارے کارکن آ رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں یادگار محمد آ رہے ہیں، باغ کو خالی کر دو، خالی کر دو. جیسے اعلان ہوا اور یادگار محمد باغ کے اندر داخل ہوا، جیسے ہی اس نے دیکھا کہ ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے تو باغ کے جو رکھوالے ہیں، نوکر ہیں، ان کو بلا کر کے ڈانٹنا شروع کر دیا. تم لوگوں سے میں نے کہا تھا کہ میرے آنے کے وقت یہاں کوئی نہیں ہونا چاہیے، ان کو بیٹھنے کیوں دیا؟ ڈانٹتا جا رہا ہے. اور وہ سارے نوکر کانپ رہے کہ اب کیا ہوگا، ہماری تو نوکری چلی گئی، لیکن ڈانٹتا رہا. ادھر خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کریم کی طرف توجہ ہے. لیکن اچانک جب آپ نے تلاوت قرآن مکمل کی، قرآن شریف بند کیا اور ایک نگاہ اٹھا کر کے دیکھا ہے، وہ ظالم یادگار محمد بے ہوش ہو کر کے گر پڑا. ایک نگاہ دیکھا ہے آپ نے، وہی بے ہوش ہو کر کے گر پڑا. اب تھوڑی دیر ہوش میں نہیں آ رہا ہے تو وہ باغ کے جو رکھوالے ہیں، نوکر ہیں، وہ پریشان ہو گئے، یہ کیا ماجرا ہے؟ ابھی تو بالکل تم تراک کے ساتھ ڈانٹ رہا تھا اور ایسے کر و فر کے ساتھ آیا تھا، یہ اچانک اس کو کیا ہو گیا کہ بے ہوش ہو گیا؟ اب پھر ان باغ کے رکھوالوں نے، نوکروں نے کہنا شروع کیا حضور اب آپ ہی کچھ کرم کر دیجئے، یہ ہوش میں آ جائے. تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ وہی انسان ہے جس سے تم ڈر رہے تھے، یہ وہی انسان ہے جس سے تم ڈر رہے تھے، اپنی نوکری کی فکر کر رہے تھے، لہذا تم اللہ سے ڈرو، کسی کا ڈر تمہارے اندر نہیں ہوگا. پھر آپ نے فرمایا جاؤ ایک پیالے میں پانی لے آؤ. ایک پیالے میں پانی لایا تو جیسے ہی خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے اپنے مبارک ہاتھ کو اس میں ڈالا اور اس یادگار محمد جو بے ہوش پڑا تھا اس کے چہرے پہ چھینٹے مارے. جیسے چھینٹے مارنا تھا وہ ہوش میں آ گیا. اب جب ہوش میں آیا ہے تو اب ادھر ادھر کچھ نہیں دیکھ رہا ہے، سیدھے خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے قدموں میں گر گیا، قدم پکڑ لیا، کہنے لگا حضور مجھے معاف کر دیجئے، حضور مجھے معاف کر دیجئے، میں جانتا نہیں تھا. خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے اسی یادگار محمد کو اٹھا کر کے اپنے سینے سے لگا لیا، ایک نگاہ بھر کر کے دیکھا ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا اے یادگار محمد جا، میں نے تیرے دل کو بدل دیا ہے، اب تیری زندگی الگ ہوگی. بس خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے ایک نگاہ کیمیا اثر کا ایسا اثر پڑ گیا کہ وہ جو گناہوں کا عادی تھا، گناہوں کا دل دادا تھا، گناہوں کی ہمیشہ خواہش ہوتی تھی، لیکن اب اس کے دل کی دنیا بدل گئی ہے، دل میں انقلاب پیدا ہو گیا. اب وہ نیک انسان بن گیا ہے، صوفی آدمی بن گیا ہے. بلکہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے اسے معرفت کی بلند منزل تک پہنچا دیا ہے. وہ یادگار محمد جو ظالم تھا، شرابی تھا، لیکن اب اس کی دنیا ایسی بدل گئی
کہ اب وہ نمازوں کا پابند بن گیا ہے. فجر کی نماز کے لیے بیٹھتا ہے تو ظہر تک کے انتظار میں ہے, ظہر کی نماز پڑھ لیتا ہے, عصر کے انتظار میں ہے, یعنی گویا 5 وقتہ نمازوں کا پابند, متقی پرہیزگار بن گیا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں, خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ایک نگاہ پڑ گئی, اس کے دل کی دنیا بدل گئی. یہ کیسے ہو گیا؟ بگڑا ہوا انسان اتنے جلدی کیسے سدھر گیا؟ اس لیے کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے اپنے دل کو نورانی بنا لیا. ان کا دل نورانی, ان کا جسم نورانی, ان کا انگ انگ نورانی, اور ان کے دل پر جو اللہ کی معرفت کا نور اتر چکا ہے, اللہ نے وہ قوت عطا فرمائی ہے اور ایسی نگاہیں عطا فرمائی ہیں کہ وہ جس گنہگار کے دل پر ایک نگاہ ڈال دیں اس کے دل کو سنوار دیں. تو یہی بڑا کمال جو اولیاء کرام کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے, اس کا سب سے عظیم ریزن, اس کا سب سے عظیم سبب وہ ان کے دل کی قوت روحانی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حاصل ہوتی ہے. میں اسی لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر دل سنور جاتا ہے تو خود ہمارا دل بھی بہتر ہو جائے گا, اور جس کو ہم نصیحت کرتے چلے جائیں گے اس کے دل میں بھی ہماری بات اثر کرتی چلی جائے گی. آج کل اکثر ماں باپ کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں, بچے بات نہیں مانتے. خاص طور پر ماں بھی شکایت کر رہی ہے, باپ بھی شکایت کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے. میں ان سے کہتا ہوں, آپ کی بات بچے کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ آپ نے اپنے دل کو ایسا بنایا ہی نہیں ہے. جس دن آپ کا دل سنور جائے گا, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بچہ آپ کی بات نہ مانے. میں یقین دلا کے جا رہا ہوں, جس دن آپ کا دل سنور جائے گا, پھر بچے کو آپ معمولی نصیحت کر دو, وہ بچہ آپ کی سننے کے لیے تیار ہو جائے گا. اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی, آپ کا احترام اس کے دل میں پیدا ہو جائے گا, اور کبھی کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ بچہ یہ کر لے, بلکہ وہ بچہ آپ کو دیکھ کر کے اپنی زندگی کا رخ بنا لے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے دل کو سنوارو, دل کو پاکیزہ بنا لو, دل کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کے نور, معرفت کے نور کو اتارنے کے لیے جگہ بناؤ, کوشش کرو. اس لیے کہ اگر ہمارا دل سنور جاتا ہے تو یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی کا راز ہے. جتنے بھی بزرگان دین کی زندگی آپ پڑھ کر کے دیکھو, اولیاء اللہ کی زندگی پڑھ کر کے دیکھو, صحابہ, تابعین, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے تربیت حاصل کرنے والے صحابہ, ان کی بھی زندگی آپ پڑھ کر کے دیکھو. سب کا خلاصہ یہی ملے گا کہ جن کا دل صاف ستھرا, پاکیزہ, مزکا ہو گیا, اللہ تبارک تعالیٰ انہیں ایسی کامیابی عطا فرماتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف ستھرا بنانے کی کوشش کریں. آج کل ظاہری طور پر تربیت کے بہت سارے سینٹر بنائے گئے, تربیتی سینٹر, لیکن تربیتی سینٹر سے کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے. بہت مشکل سے تھوڑی بہت تربیت حاصل ہوتی ہے, لیکن بعد میں ان کی زندگی بگڑی جاتی ہے. کتنے مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو میں نے دیکھا کہ زندگی پوری مدرسے میں گزر جاتی ہے, لیکن انہیں تربیت حاصل نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے؟ صرف کتابیں پڑھ لیا, صرف کالے حروف پڑھ لیا, لیکن دل سنور نہیں پایا. تو جس کا دل سنور نہیں پاتا ہے وہ چاہے ہزاروں کتابیں پڑھ لیں مگر وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے, نہ کبھی وہ اللہ کی بارگاہ کے قرب کی منزلیں حاصل کرنے کا مسافر بن سکتا ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے دل کو سنوارا جائے. یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ کی خانقاہوں میں جب لوگ پہنچتے تھے, خانقاہ سنیں نا آپ, آج کل خانقاہوں میں وہ نظام بالکل کہیں کہیں نظر آ رہا ہے, ورنہ اکثر خانقاہوں کا وہ نظام ختم ہو گیا. خانقاہ کا نظام یہ ہوتا تھا, جو پیر, جو بزرگ, جو اللہ کے ولی خانقاہ میں بیٹھتے, آنے والے کے پہلے دل کو سنوارتے تھے کہ دل سنور گیا تو پھر اس کی پوری زندگی سنور جائے گی, پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزرے گی. آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت سیدنا سید شاہ آل رسول احمدی رضی اللہ عنہ مارر مطہرہ کے ایک عظیم بزرگ ہیں, سید شاہ آل رسول احمدی. اور یہ کون ہیں؟ جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت شاہ امام احمد رضا قدس روح کے پیر و مرشد. اعلیٰ حضرت نام سنیں, اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان, جن کی علمی کاوشیں, جن کا علم, جن کا تقوی اور جن کی خدمات دینیاں, جن کے تجدیدی کارنامے آج پوری دنیا میں جگ ظاہر ہیں. لوگ آپ کی
محبت میں سرشار ہیں. دنیا کے کونے کونے سے آواز آتی ہے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم. جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. یہ جو نعرے لگ رہے ہیں جب آپ مرید ہونے کے لیے گئے تھے کہاں؟ ماررہ شریف. یہ یوپی کے سرزمین پر ایک چھوٹا سا قصبہ ہے. اس ماررہ شریف میں اللہ کے مقدس بزرگ جن کا نام ہے سید شاہ آل رسول احمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے. جب پیر صاحب کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت پہنچے مرید ہونے کے لیے تو اعلیٰ حضرت کو انہوں نے مرید بھی بنایا اور مرید بنانے کے بعد ساری خلافتیں بھی عطا کر دی. جبکہ ان کا معمول، ان کا دستور یہ تھا، طریقہ یہ تھا کہ خانقاہ میں جو بھی آتے تھے ان کو جلدی مرید نہیں بناتے تھے، بلکہ ان سے کہتے تھے کہ ریاضت و مجاہدہ کرو یا خانقاہ میں رہ کر کے دل کی صفائی کرو، کیونکہ دل میں جو زنگ لگا ہوتا ہے وہ دل کا زنگ دور ہو جائے گا، پھر ہم مرید بھی بنائیں گے. اور خلافت دینے کے لیے بہت سالوں تک ان کو ریاضت و مجاہدہ میں لگا دیتے. لیکن اعلیٰ حضرت جب پہنچے تو نہ ریاضت نہ مجاہدہ نہ وہاں پر خانقاہ میں بیٹھنے کا حکم دیا، بلکہ جیسے ہی گئے ویسے مرید بھی بنا دیا اور خلافتیں بھی عطا کر دی. تو خانقاہ کے کچھ حضرات نے کہا حضور آپ کا تو یہ دستور تھا کہ جو بھی آتا ہے اس کو کئی سال تک ریاضت و مجاہدہ کے بعد آپ خلافت دیتے تھے، لیکن یہ مولانا احمد رضا خان آئے ہیں بریلی شریف سے، آپ نے فوراً مرید بھی بنایا اور خلافتیں بھی دے دی. تو پیر و مرشد نے کیا جواب دیا ہے آج بھی تاریخ ہے، آپ اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں. سید شاہ آل رسول احمدی رضی اللہ عنہ یوں کہتے ہیں میرے پاس جتنے لوگ آتے ہیں میلا کچیلا دل لے کے آتے ہیں. یعنی دل زنگ لگا ہوتا ہے، جس دل پر گناہوں کے زنگ لگے ہوتے ہیں، جس میں حسد ہے، جس میں بغض ہے، جس میں کینہ ہے، یہ دل میلا کچیلا رہتا ہے. اس دل کو صاف ستھرا کرنے کے لیے ریاضت و مجاہدہ کی ضرورت ہوتی ہے. خانقاہ میں ان کی تربیت ہوتی ہے. کئی سال ریاضت و مجاہدہ کے بعد جب دل سنور جاتا ہے تب ہم انہیں خلافتیں دیتے ہیں. لیکن مولانا احمد رضا خان جب آئے ہیں میرے پاس تو بالکل صاف ستھرا دل لے کر کے آئے ہیں، صاف ستھرا دل لے کر کے آئے ہیں. دل ان کا صاف ستھرا ہے، مزکا ہے، بالکل منور ہے. ان کو صرف نسبت کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے انہیں مرید بھی بنا لیا اور خلافتیں بھی عطا کر دی. یہاں سے ایک بات یہ پتا چلی کہ اولیاء اللہ کی نظر دل پر ہوتی ہے. آنے والے کے دل کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا دل کیا ہے، دل کے اندر کیا کیفیت ہے، دل کتنا صاف ستھرا ہے، تبھی تو ریاضت و مجاہدہ کے لیے حکم دیتے. لیکن جب امام احمد رضا خان آئے ہیں تو ان کے دل کو آپ نے مرشد نے دیکھا سید شاہ آل رسول احمدی رضی اللہ عنہ نے کہ بالکل صاف ستھرا دل لے کر کے آئے ہیں. اب اس دل کو معرفت الہی کے لیے نسبت ضروری ہے، لہذا آپ نے نسبت عطا کر دی. اسی نسبت کی برکت سے اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو گیا. حضرات گرامی، اس بات کی طرف توجہ کی ضرورت ہے کہ ہمارا دل سنور جائے. توجہ اور کوشش یہ دونوں ضروری ہیں. جب تک ہم توجہ نہیں دیں گے دل سنورتا نہیں. اب آئیے ایک حدیث پاک آپ کو سناؤں دل ہی کے متعلق. اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، جانتے ہیں نا گناہ، جو چیز ناجائز ہے، حرام ہے، اللہ کی نافرمانی، وہ گناہ ہے. جیسے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑا یہ بھی گناہ ہے، جھوٹ بولا یہ گناہ ہے، چوری کیا یہ گناہ ہے، کسی غیر محرم عورت پر نگاہ ڈالا یہ گناہ ہے. گناہ انسان کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کے دل پہ ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے. ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے. جیسے آپ سمجھ لو ایک صاف کوئی چیز ہے، یعنی صاف وائٹ کپڑا، اس پہ کالا دھبا پڑ گیا تو کیسا خراب لگتا ہے. جیسے کپڑے پہ اگر دھبا لگ گیا تو ہم فوراً دھل دیتے ہیں کہ یہ دھبا خراب لگ رہا ہے. یہاں تک کہ کھانے کے وقت تھوڑا سا سالن کا ایک دھبا لگ جاتا ہے تو فوراً دھوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وائٹ چیز پر اگر کوئی بھی دھبا لگتا ہے تو بالکل بیکار، خراب لگنے لگتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ گویا دل تو صاف ستھرا اللہ نے رکھا تھا، مگر گناہ کی وجہ سے اس پر ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے. پھر جب گناہ کرتا ہے پھر کالا دھبا پڑتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے کالا دھبا پڑتا ہے. اس طرح اس کے گناہوں کی وجہ سے پورے دل پر وہ کالے دھبے پڑتے پڑتے پورا دل کالا ہو جاتا ہے. یعنی سمجھو وائٹ کپڑا تھا، اس پہ آپ ڈاٹ 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 لگاؤ تو تھوڑی دیر کے بعد وہ پورا کپڑا کالا دکھنے لگتا ہے. تو دل کالا ہو جاتا ہے. یہ تو حدیث پاک میں ہے. اب اس کا اثر کیسے ہوتا ہے آپ کو بتاؤں.
صوفیاء کرام بزرگان دین فرماتے ہیں جس کا دل کالا ہو جاتا ہے اب اس سے نیک عمل کی طرف طبیعت ہی نہیں چاہتی، نماز کے لیے جانے کا ارادہ نہیں ہوتا ہے، قرآن پڑھنے کا دل نہیں کہتا ہے، روزہ رکھنے کا دل نہیں کہتا ہے، بلکہ گناہوں کی طرف دل بھاگتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں ان کو اگر ہم نماز کے بلائیں گے تو آئیں گے نہیں، نماز کے لیے بلائیں گے تو نہیں آئیں گے، اور اگر کرکٹ ٹورنامنٹ دیکھنے کے لیے بلائیں گے تو جلدی جائیں گے، چاہے پورا دن بیٹھنا پڑے، چاہے کھانا چھوڑنا پڑے، پورا دن بیٹھ کر کے کرکٹ تماشا کے طور پر دیکھتے رہیں گے، لیکن 10 سے 15 منٹ کے لیے مسجد میں نماز کے لیے نہیں آ سکتے۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ دل کالا ہو چکا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی کو دل نماز میں نہیں لگ رہا ہے، اور نماز میں کتنا دل لگتا ہے، وہ بھی جمعہ آتے ہیں، اب امام صاحب کی انتظار میں ہے کہ کب سلام پھیریں گے کہ جمعہ پڑھ کے بھاگ جائیں گے۔ یہ آج حال ہے ہم لوگوں کا۔ کتنے ایسے مسلمان نوجوان ہیں کہ جو ہفتے میں ایک بار مسجد میں آ گئے اور جمعہ کی نماز کے لیے، اب وہ بھی کب آتے ہیں؟ جب جمعہ کی اذان ثانی ہونے کا ٹائم ہو یا خطبہ ختم ہونے کے قریب ہو تب مسجد میں آ گئے، اب انتظار کرتے ہیں کہ کب نماز ہو۔ 2 رکعت نماز فرض ادا ہو گئی، اس کے بعد ٹوپی پھینکے بھاگ گئے۔ مسجد میں آنے کے لیے دل نہیں چاہ رہا ہے، اور نماز کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ مشکل سے 10 سے 15 منٹ۔ لیکن وہی لوگ سینما دیکھنے کے لیے، فلم دیکھنے کے لیے، کوئی مووی دیکھنے کے لیے 1 گھنٹہ نہیں بلکہ 3-4 گھنٹے بیٹھ کر کے پورا مووی دیکھ لیں گے اور وہاں سے ہٹیں گے نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہی علامت ہے، یہی پہچان ہے کہ دل گندا ہو چکا ہے، دل کالا ہو چکا ہے۔ لہذا جس کی یہ کیفیت ہو وہ سمجھ جائے کہ اگر نیکی میں دل نہیں لگ رہا ہے، مسجد میں بیٹھنے کی خواہش نہیں ہو رہی ہے، سینما دیکھنے کے لیے جانے کی خواہش ہو رہی ہے، کھیل تماشا دیکھنے کی خواہش ہو رہی ہے، گناہوں کی طرف جانے کا دل کر رہا ہے، سمجھ جائے کہ اس کا دل گندا ہو چکا ہے، اس کا دل کالا ہو چکا ہے۔ اسی لیے تو حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ نماز میں دل نہیں لگتا اس کی وجہ کیا ہے، تو آپ نے صاف طور پر فرما دیا جس کا دل کالا ہو چکا ہوتا ہے اس کا دل نماز میں نہیں لگتا ہے، گناہوں میں لگتا ہے۔ لہذا اس کے لیے علاج یہ ہے کہ وہ گھر کی تنہائی میں بیٹھ کر، رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، روئے، آنسو بہائے، توبہ استغفار کرے، تب اس کا دل جب صاف ہوگا پھر نماز میں اس کا دل لگنے لگے گا۔ نماز میں دل نہیں لگتا ہے، اور وہ بھی نماز کیسے پڑھیں گے؟ جلدی جلدی اٹھک بیٹھک، 4 رکعت 2 منٹ میں 4 رکعت ہو گئی، بھاگ جاؤ۔ ایسی نماز، یہ کون سی نماز ہے؟ یہ نماز ہے؟ یہ تو مذاق ہو گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کی نماز کا حال یہ ہے کہ ادھر میدان جنگ میں بھی ہوتے، دشمنوں کی طرف سے تیر برس رہے ہوں، مگر انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی اور توجہ اللہ کی طرف ہوتی تھی۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو جب ایک تیر لگا تھا، لوگ جب تیر نکالنے کی کوشش کر رہے، نہیں نکال پا رہے تھے، یہ کہا گیا کہ جب مولا علی نماز میں ہوں اس وقت وہ تیر نکال لیا جائے۔ تو یقیناً جب حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ والکریم نماز کی حالت میں کھڑے ہیں اور وہ تیر کھینچ لیا گیا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا، یہ ان کی نماز تھی۔ اور آج ہماری نماز کیا ہے؟ ادھر نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور سارے خیالات کہاں ہیں؟ بازار میں ہیں، مارکیٹ میں ہے، دکان میں ہے، کہ ابھی جانا ہے، یہ خریدنا ہے، ابھی وہاں جانا ہے، اس کی دعوت میں جانا ہے، ابھی یہ لینا ہے، وہ لینا ہے۔ یہی خیالات جب نماز میں ہوں گے تو اس نماز کی برکت حاصل نہیں ہوگی، نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج سے آپ کو اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، آپ کی نماز بھی ایسی ہو کہ سجدہ اللہ کی بارگاہ میں جب کیا جائے تو ایسا دل ہو کہ ادھر سجدہ کر رہے ہوں اور فرشتے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہوں، زمین اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہی ہو، اور سجدہ ایسا کرو کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ اسی سجدے کے بارے میں ڈاکٹر اقبال یوں کہتے ہیں، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جب پاک دل سے سجدہ کرو گے اللہ کی بارگاہ میں تو وہ سجدہ جب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری پیشانی کو اتنا بلند فرما دے گا کہ وہ پیشانی کسی کے سامنے جھکے گی نہیں، کبھی محتاجی قریب نہیں آئے گی، کبھی کوئی آپ کو رسوا نہیں کر سکتا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہر طرف سے ہم مارے جا رہے ہیں، پریشان کیے جا رہے ہیں۔ پوری دنیا میں تو ہی ہے، خاص اس ملک ہندوستان میں آج ہماری کیا حالت رہ گئی۔ آپ کو تو شاید اچھی طرح سے اس کا علم ہے،
سوشل میڈیا کے ذریعے، نیوز چینلز کے ذریعے آپ کو یہ خبر مل چکی ہے کہ اس وقت ہندوستان میں ہم مسلمانوں کا کیا حال ہو چکا ہے۔ ہر طرف سے مارے جا رہے ہیں، ہر طرف سے ذلیل و رسوا کیے جا رہے ہیں، ہماری جائیداد ہم سے چھینی جا رہی ہے، اور آج تو یہ حال ہو گیا ہے کہ بہت سارے مسلم نوجوان یہ کہتے ہیں ہم اپنا نام مسلمان دکھاتے ہیں تو ہمیں جاب نہیں مل رہی ہے، ہمیں نوکری نہیں مل رہی ہے، ہمیں عہدہ نہیں مل رہا ہے۔ یہ دنیا میں جو ذلت کا موقع نظر آ رہا ہے، ذلت کے سامان مہیا نظر آ رہے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے ہم نے اللہ کی عظیم عبادتوں کو صرف رسم و رواج کے طور پر اپنایا ہے۔ جس دن دل صاف ہو جائے اور پھر اللہ کی عبادت کریں، ہم کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، بلکہ ہر قوم ہماری محتاج نظر آئے گی۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے۔ اب کوشش اس کی طرف ہونی ہے کہ اب صرف رسمی نماز نہ ہو، رسمی روزہ نہ ہو، بلکہ دل صاف ستھرا ہو جائے، پھر نماز بھی ادا ہو، روزے بھی ادا ہو، زکوٰۃ بھی ادا ہو، حج بھی ادا ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا ہر عمل اس طرح سے ہو جائے کہ اللہ رب العزت ہمارے عمل کو قبول فرما لے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج کے حالات کے پیش نظر سب سے پہلی تربیت تو ہماری طرف سے یہی ہونی چاہیے کہ ہمارا دل پاک و صاف ہو جائے۔ اب آئیے، دل کی صفائی کی طرف اگر آپ کی توجہ ہو رہی ہے تو ان چیزوں کو جو اللہ کے حبیب ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صوفیاء کرام بزرگان دین نے جو ہماری تربیت فرمائی ہے، ان کی طرف توجہ دیں کہ دل کو کن کن چیزوں سے صاف کیا جائے۔ سب سے پہلے دل کو گناہوں سے دور رکھنے کی کوشش کریں، گناہ کا خیال نہ آنے پائے، کیونکہ سب سے پہلے دل میں خیال آتا ہے، پھر اس کے بعد انسان گناہ کرتا ہے، اور اگر دل میں خیال ہی نہ آئے تو پھر انسان گناہوں سے محفوظ رہے گا، اور اگر خیالات آتے جا رہے ہیں تو پھر وہ دل کی پاکی اور صفائی ممکن نہیں ہوتی ہے۔ اب کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے دل کو صوفیاء کرام نے فرمایا ہے کہ وہ دل آلودہ ہوتا ہے، یعنی اس کو بھی گندگی لگ چکی ہوتی ہے۔ وہ ہے کسی مسلمان کے متعلق اس کے پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہوئے، غیبت کرتے ہوئے دل کو گندا کر لیتے ہیں۔ حسد دل میں آ جائے تو دل گندا ہو جاتا ہے، بغض دل میں آ جائے دل گندا ہو جاتا ہے، کسی کے متعلق کینہ پیدا ہو جائے تو اس سے بھی دل گندا ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں بھی دل سے نکالنا ہوگا۔ حسد، کینہ، بغض، عداوت یہ دل سے نکل جائے تو انشاءاللہ ہمارا دل پاک و صاف ہوگا۔ اور حسد اگر دل میں آ جاتا ہے تو اس کے بارے میں تو حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اس حسد کی وجہ سے ایمان بھی تباہ ہو جاتا ہے، ایمان بھی برباد ہو جاتا ہے، ایمان کو حسد کھا جاتا ہے۔ اس لیے حسد پیدا نہ ہونے پائے۔ یہ حسد کے بارے میں شاید آپ کو علم نہیں ہے یا احساس نہیں ہے، میں تھوڑا سا اور عام الفاظ میں آپ کو بول دوں۔ کسی کے متعلق جلن پیدا ہونا، جیسے آج کل ہے نا جلاپا، کہ اگر کوئی ہمارا بھائی ترقی کر رہا ہے تو اس کے متعلق اب ہمارے دل میں حسد پیدا ہو جاتا ہے، ارے یہ آج کا بچہ ہمارے سامنے بالکل کار لے کے چل رہا ہے، یہ ترقی کیسے کر رہا ہے، اس کے پاس دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ اب حسد کی آگ میں جلنے لگتے ہیں۔ بعض لوگ تو حسد میں اس کے خلاف ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے تو اس کے خلاف جادو ٹونا بھی کرنا شروع کر دیا۔ جیسے اگر کسی کی دکان اچھی چل رہی ہے، کسی کی روزی اچھی ہو رہی ہے، اچھی زندگی بن گئی ہے، تو ہمیں تو دیکھ کر کے خوش ہونا چاہیے کہ دینے والا تو اللہ ہے، رب نے اسے عطا فرمایا ہے، لہذا حسد کر کے ہمیں کیا ملنے والا ہے۔ اور افسوس مجھے اس بات کا ہو رہا ہے کہ ابھی تو قوم مسلم کا حال یہ ہو گیا ہے کہ کبھی دوسرے تو دوسرے امام سے بھی حسد کرنے لگے، امام صاحب سے حسد ہونے لگا۔ اگر امام صاحب تھوڑے اچھے کپڑے پہننے لگے تو ان سے حسد ہو گیا، اور حسد میں پیٹ پیچھے برائی کرنے لگتے ہیں، بدگمانی کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظن المؤمنین خیرا، مومن کے بارے میں نیک اور اچھا گمان رکھو، برا گمان مت رکھو۔ یہ دیکھ کے کہنے لگے ارے کہیں سے ادھر ادھر سے چوری کر کے لایا ہوگا، ادھر سے ہاتھ مار کے لایا ہوگا، کسی کو دھوکہ دے کر کے لایا ہوگا۔ یہ بدگمانی ہے، بدگمانی حرام ہے، اور اسی وجہ سے دل بھی گندا ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے بھی دل کو پاک رکھنا ہے، نہ حسد پیدا ہو، نہ بغض ہو، نہ عداوت ہو، نہ کینہ ہو، دل صاف ستھرا ہو۔ پھر اس کے بعد اس دل کو اگر معظم بنانا ہے، اس دل کے اندر نورانیت پیدا کرنا ہے، تو ایک بہترین نسخہ بھی آپ کو دے کر کے جا رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں۔
اللہ کے حبیب ہمارے آقا، ساری کائنات کے آقا، اللہ کے سب سے عظیم رسول حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی سچی محبت دل میں آ جائے تو پھر اب وہ دل منور ہو جاتا ہے، دل پاک بھی ہو جائے، صاف ستھرا ہو جائے، اور پھر اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، عشق رسول، محبت رسول آ جائے تو اب وہ دل اتنا منور ہو جاتا ہے، اس دل کی نورانیت کی بنیاد پر اس کو نیکیوں کا شوق پیدا ہونے لگتا ہے۔ اگر وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے تو گھنٹوں بیٹھا ہے تب بھی اس کے دل میں اکتاہٹ نہیں محسوس ہوتی ہے، بلکہ وہ تلاوت کرتا ہی رہتا ہے، پوری رات نماز پڑھ لیتا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا، نہ کوئی اکتاہٹ ہوتی ہے، نہ کوئی تھکن ہوتی ہے، پوری رات نماز ادا کر لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل صاف ہے اور ساتھ ہی ساتھ عشق رسول سے دل منور ہے۔ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا عالم یہ تھا کہ کبھی کبھی جب نماز کے لیے آپ رات میں کھڑے ہو جاتے اور ایک ہی سجدے میں پوری رات گزر جاتی تھی۔ یہ تاریخ ہے، آپ کی سیرت ہے، ایک ہی سجدے میں پوری رات گزر جاتی اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا تو نے کتنی چھوٹی رات بنائی ہے کہ نماز 2 رکعت بھی مکمل نہیں ہو رہی ہے، اے مولا میرے لیے ایسی رات بنا کہ دل کھول کر کے میں تیرے لیے سجدہ کروں۔ یہ ان کا عالم ہے، ایک سجدے میں پوری رات گزر رہی ہے۔ اور آج ہماری ماں اور بہنوں اور بچیوں کا حال یہ ہے، انہیں نماز کی تو فکر ہی نہیں ہے، اور بڑی مشکل سے جب بولا جاتا ہے تو 2 منٹ میں تھوڑی بہت نماز پڑھ لی، اس کے بعد خاموش ہو گئے، نمازوں کی فکر ختم ہوتی جا رہی ہے۔ لہٰذا آج آپ سے میں گزارش کروں گا کہ دل کو پاک و صاف کرنے کی کوشش کرو اور گناہوں سے دور رکھو اور محبت رسول کا چراغ روشن کرو، انشاءاللہ عبادتوں میں دل لگنے لگے گا۔ اور رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کا ایک خاص مقصد اور راز یہی ہے کہ دل منور ہو جائے، دل پاکیزہ ہو جائے، دل متقی پرہیزگار ہو جائے۔ اب بس آخری میں چند باتیں یہ کہہ کر کے میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ رمضان شریف میں اس کی پریکٹس بہترین ہو سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ تربیت کے حوالے سے، جیسے جب کسی کو ٹریننگ دینا ہوتا ہے، کسی چیز کی ٹریننگ دینی ہوتی ہے تو اسے بلا کر کے مشق کرائی جاتی ہے، ریہرسل کیا جاتا ہے، تو ٹریننگ ہوتی ہے۔ تو یہاں رمضان المبارک میں یہ جو دل کی پاکیزگی کی ٹریننگ ہے وہ کیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق روزہ کب سے کب تک ہے؟ صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک۔ صبح صادق جیسے طلوع ہو گئی اس وقت سے روزہ شروع ہو گیا اور سورج غروب ہونے تک یہ مکمل روزہ ہے۔ کھانے پینے اور جماع سے رکنا ہے، یعنی کھا نہیں سکتے، پانی پی نہیں سکتے، اور جو شادی شدہ ہیں وہ بیوی سے قریب نہیں ہو سکتے۔ ان تمام چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ اسی صورت میں آپ کا مکمل ہوگا جبکہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ان تمام چیزوں سے آپ بچے رہیں گے۔ یہی روزہ ہے نا؟ آپ بھی روزہ رکھتے ہیں، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک مکمل کھانے پینے اور جماع سے آپ رکے ہوئے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ ذہن میں آ گیا، اس لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ ابھی بھی کرناٹک میں اکثر گاؤں دیہات میں سحری اس وقت تک کھائی جاتی ہے جب تک کہ اذان نہیں ہوتی۔ اذان تک سحری کھائی جاتی ہے، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ سحری کا وقت اذان تک نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو اذان فجر کی جو اذان دی جاتی ہے وہ صبح صادق طلوع ہونے کے بعد اذان دی جاتی ہے، اور روزے کا جو روزہ رکھنے کے لیے سحری کا جو آخری ٹائم ہے وہ صبح صادق سے پہلے ہی ختم ہونا چاہیے۔ تو اگر کوئی فجر کی اذان تک کھاتا رہا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، وہ روزہ چلا گیا، روزہ فاسد ہو گیا، پھر اسے بعد میں روزے کی قضا رکھنا پڑے گا۔ لہٰذا یہ مسئلہ یاد رکھو کہ رمضان شریف میں آپ کو روزہ جب رکھنا ہوگا تو سحری کرنے کے لیے جو آخری ٹائم ہے اس ٹائم سے پہلے سحری بند کر دینا ہے، کھانا پینا جماع سب بند کر دیں۔ اور اب یہ نہیں انتظار کرنا رہے ابھی تو اجالا نہیں ہوا ہے، ابھی اذان نہیں ہوئی ہے۔ بعض لوگ کبھی کہتے ہیں ارے ابھی تھوڑا اجالا ہونا باقی ہے تب تک کھا سکتے ہیں، نہیں، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے۔ شریعت کا حکم کیا ہے؟ صبح صادق سے پہلے۔ اور آج تو ٹائم ٹیبل آپ کے پاس ہر مسجد میں تقریباً موجود ہوتا ہے کہ صبح صادق کا وقت کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر 5:45 پر سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے اور 6 بجے اذان ہوتی ہے تو یہ 15 منٹ کا جو وقفہ ہے وہ صبح صادق کے بعد ہے۔ اور اکثر
حکم شریعت کے مطابق مسجد میں جو فجر کی اذان کے لیے ٹائم رکھا جاتا ہے وہ تھوڑا سا لیٹ رکھتے ہیں تاکہ تھوڑا سا روشن ہونے کے بعد فجر کی نماز ادا کریں، اس لیے صبح صادق ہونے کے بعد یہ ٹائم رکھا جاتا ہے اذان کا. تو سحری وہاں تک نہیں ہے بلکہ صبح صادق سے پہلے ہی سحری ختم ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے غروب آفتاب، سورج ڈوبنے کا جو ٹائم ہے اس سے پہلے اگر کسی نے افطار کر لیا اس کا روزہ چلا گیا، روزہ فاسد ہو جائے گا، بعد میں قضا رکھنا ہوگا. اس لیے یہ ٹائم کا خاص خیال رکھیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ روزہ جو ہمارے لیے رکھنے کا حکم ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یعنی سورج ڈوبنے تک، پورے دن کے اندر نہ کھا سکتے ہیں، نہ پانی پی سکتے ہیں، نہ جمع کر سکتے ہیں. آپ کو یہ معلوم ہے کہ کھانا پینا تو پہلے حلال تھا، کھانا پینا پہلے حلال تھا، لیکن روزے کی وجہ سے روک دیے گئے، منع کر دیا گیا کہ آپ روزے میں ہیں لہذا آپ کھانا نہیں کھا سکتے، آپ روزے کی حالت میں ہیں پانی نہیں پی سکتے. تو اب روزے کی وجہ سے آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، شادی شدہ ہیں بیوی سے قریب ہونا آپ نے چھوڑ دیا ہے. کس کے حکم سے آپ نے چھوڑا؟ ذرا بولیے، کس کے حکم سے آپ نے چھوڑا؟ کس کے حکم سے چھوڑا؟ اللہ کے حکم سے، کہ اللہ کا حکم ہے. یہی وجہ ہے کہ گھر کے اگر اندھیری کوٹری میں اکیلے بھی ہیں تب بھی ہم پانی نہیں پیتے. کیوں نہیں پیتے؟ اس لیے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہو نہیں دیکھ رہا ہو لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. رب کی بارگاہ میں ہم تو بالکل ہمارا ہر عمل ظاہر ہے، اس لیے وہاں پر ہمارا یہ خیال رہتا ہے کہ ہم پانی نہیں پی سکتے. یہاں تک کہ کبھی کبھی گرمی کے دنوں میں اتنی پیاس لگی رہتی ہے کہ پانی کی سخت پیاس لگی ہے مگر پھر بھی ہم پانی نہیں پیتے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ فاسد ہو جائے گا. اللہ کے حکم کے مطابق کھانے پینے اور جماع کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. کب سے کب تک؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. تو یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے، آپ کو تربیت دی جا رہی ہے کہ جب اللہ کے حکم کے مطابق جو چیزیں پہلے آپ کے لیے حلال تھی روزے میں آپ نے اللہ کے حکم پر چھوڑ دیا ہے تو جو چیزیں ہمیشہ کے لیے حرام ہیں کیا انہیں نہیں چھوڑ سکتے؟ یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ جو پہلے حلال تھا لیکن روزے کی وجہ سے آپ کو چھوڑنا پڑا کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، جبکہ وہ حلال تھا لیکن روزے کی وجہ سے آپ نے چھوڑ دیا، اللہ کے حکم کے مطابق چھوڑ دیا. لیکن جیسے ہی روزہ افطار کر لیتے ہیں پھر کھانا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کے حکم کے مطابق اتنے ٹائم کے لیے جو ہم نے چھوڑ دیا ہے، لیکن جو چیزیں اللہ نے حرام فرمائی ہیں ان کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنا پڑے گا. یہی اصل ٹریننگ ہے، یہ اصل تربیت ہے. اسی ٹریننگ کو پورے مہینے کے اندر آپ کو ٹریننگ اور تربیت دی جا رہی ہے کہ اللہ کے فرمان کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق ہم حلال چیز کو ایک وقت مقررہ کے لیے چھوڑ سکتے ہیں تو اللہ کے حکم کے مطابق جو چیز ہمیشہ کے حرام ہے اس کو ہم ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے. کوشش کریں گے انشاءاللہ. یہ اصل روزے کا مقصد ہے. اور ساتھ ہی ساتھ تزکیہ قلب کے لیے یعنی دل کے نورانیت کے لیے ایک اور روزہ ہے. ایک تو ظاہری روزہ یہ ہے کہ آپ نے کھانے پینے اور جماع سے اپنے آپ کو روک لیا، نہیں کھا رہے نہیں پی رہے ہیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، لہذا یہ تو جسم کا روزہ ہو گیا. صوفیاء کرام بزرگان دین فرماتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق جب ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو ہر چیز کا روزہ رکھنا ہوگا. آنکھوں کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہے، پیر کا بھی روزہ ہے. آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ ہماری آنکھیں گناہوں کی طرف نہ بڑھیں بلکہ ہماری نگاہوں میں اتنی قوت ہو جائے کہ جیسے ہی کوئی گناہ کی چیز سامنے آئے تو آنکھ بند کر لیں، آنکھ نیچی کر لیں. تو یہ آنکھوں کا روزہ ہے. یعنی جس طرح آپ نے اپنے پیٹ کو کھانے پینے سے روکا ہے ایسے ہی آنکھوں کو گناہوں سے روکنا ہے، زبان کو گناہوں سے روکنا ہے، ہاتھ کو گناہوں سے روکنا ہے، کان کو گناہوں سے روکنا ہے، پیر کو گناہوں سے روکنا ہے. یہ بھی روزہ اصل مقصد اسی سے پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے. لیکن آج حال کیا ہے؟ ادھر روزہ بھی رکھے ہیں اور گانے بھی سن رہے ہیں، ادھر روزہ بھی رکھے ہیں جھوٹ بھی بول رہے ہیں، ادھر روزہ بھی رکھے ہیں اور گالی بھی دے رہے ہیں. تو پھر روزے کا مقصد نہیں پورا ہوا. تو روزے کا مقصد کیا ہے کہ اگر آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے تو آپ زبان سے گالی نہیں دے سکتے، جھوٹ نہیں بول سکتے، غیبت نہیں کر سکتے، چغلی نہیں کھا سکتے، بلکہ زبان سے اللہ کا ذکر جاری ہو، تلاوت قرآن ہو، تسبیح و تحلیل ہو، نعت مصطفیٰ ہو تو زبان کا بھی روزہ ہو رہا ہے. آنکھوں سے اللہ رب العزت کی عظیم بارگاہ نماز مسجد کا دیدار ہو، والدین کا دیدار ہو، قرآن کا دیدار ہو، خانہ کعبہ کا دیدار ہو. یہ آنکھوں کا روزہ ہے.
اسی طرح سے پیر کا روزہ یہ ہے کہ گناہوں کی طرف نہ جائیں بلکہ ہمارے پیر بڑھیں تو مسجد کی طرف بڑھیں، نیکیوں کی طرف بڑھیں، یہ ہمارا پیروں کا روزہ ہے۔ اس طرح سے اگر ہم نے روزہ رکھنا شروع کر دیا انشاءاللہ ہمارا پورا دل متقی اور پرہیزگار بن جائے گا۔ جو روزے کا اصل مقصد ہے وہ مقصد حاصل ہو جائے گا، یقیناً آپ دنیا میں جہاں کہیں رہیں گے آپ کامیاب رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت و سرفرازی عطا فرمائے گا۔ اور آج جو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہم کو جھکانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں پریشان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں تک کہا جا رہا ہے اب مسلمانوں کو ہندوستان سے بھگایا جائے گا، ہندوستان چھوڑنا پڑے گا۔ انہیں یہ بتا دو کہ جب ہمارا دل نورانی بن جائے گا دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس زمین سے ہٹا نہیں سکتی ہے۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، یقین دلا رہا ہوں، جس دن تمہارا دل اس طرح سے ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے، یعنی اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے ہماری زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ زمین کے وارث کون ہوں گے؟ نیک بندے، یعنی جن کا دل صاف ستھرا ہو، جن کا دل متقی ہو، جن کا دل نورانی ہو، جن کا دل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کو بڑی بڑی طاقتوں نے جھکانا چاہا، بھگانا چاہا، وہ سب بھاگ گئے، ختم ہو گئے، مگر خواجہ غریب نواز آج بھی موجود ہیں، آج بھی حکمرانی فرما رہے ہیں، آج بھی دلوں پر حکومت جاری ہے۔ لہذا میں یہی کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے لیے اپنے دل کو متقی بنا لو، انشاءاللہ کامیابی تمہارے قدم چومتی نظر آئے گی، عزت و سرفرازی حاصل ہوگی، اولاد فرما بردار ہوگی، اور دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دلوں کو پاک صاف اور منزہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو متقی پرہیزگار بنائے۔ یا اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین علیہ الصلاۃ والتسلیم وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔